الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بوجہ بنا لیا بچڑے کو معبود، یعنی اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے کیا ہے۔ فتوبوا الی ربکم، بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی رجوع کرو، توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، بس قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کی ہم نے تم پر کھیر اور بیڑے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم، حِطَّةٌ یعنی ہمارے گناہ گرا دے، اور کہو کہ ہمارے گناہ گرا دے، کم کر دے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، معاف کر دیں گے ہم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان کی طرف سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں پر جو کل ہمارا درس تھا اس کے ساتھ ربط یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر جب واپس تشریف لائے، تورات سے جب واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے اور اس کی پرستش کر رہے ہیں، پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے کہ تم نے ان کو اطلاع کیوں نہیں کی، اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آیت پڑھی تھی کہ داڑھی اور جو ہے وہ ان بالوں سے پکڑ لیا۔ جب پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، تو پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا ذکر اب جو ہے وہ یہاں پر آئے گا، جو بچڑے کی پوجا کی اور توبہ اور قتل، اس کا واقعہ اب یہاں پر آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، کیونکہ اس کاروائی کا وبال تمہاری جانوں پر آئے گا، باتخاذکم العجل، جو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔
اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، بس قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ اب اس کی جو ہے مختلف تفاسیر ہیں، آپ کے سامنے کچھ صورتیں میں بیان کرتا ہوں کہ قتل کرنے والی بات کا کیا مطلب ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے، یعنی انہوں نے جو یہ شرک کیا نا، بچڑے کو معبود بنایا، تو سزا کے طور پہ یعنی ان کا گناہ دنیا کے اندر معاف ہو جائے اور آخرت میں جو ہے وہ بغیر حساب کے یعنی اس گناہ سے جو ہے وہ بری ہو جائے، اس لیے دنیا میں جو انہیں سزا دی گئی تھی وہ سزا یہ تھی کہ وہ قتل کریں اپنی جانوں کو۔ آیت ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ اب اس کی مختلف تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مجرم کو حکم تھا، شرک کرنے والے کو جس نے بچڑے کو معبود بنایا، کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں، جنہوں نے پوجا کی اور جنہوں نے پوجا کی، مطلب یہ کہ جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو یہ لوگ قتل کریں جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے نہیں کی تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے پوجا کی ہے۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کر، اگر بیٹے نے پوجا کی اور باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کر۔ اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ کتنا اللہ پاک کا فضل ہے ہم پر، کتنے احسانات ہیں اللہ پاک کے۔ پچھلی جو امتیں تھیں ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، مختلف سزائیں ہوتی تھی، ہر شریعت کے اندر مختلف سزائیں نافذ رہی ہیں، لیکن ہماری جو نبی کی شریعت ہے اس کے اندر کتنے بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی توبہ سے جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنی سہولت عطا فرمائی ہے، نرمی فرمائی کہ مرتد کو 3 دن، ہماری شریعت کے اندر بھی مرتد کو 3 دن کی مہلت ہے، اگر توبہ کرے تو جو ہے وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر توبہ نہیں کرتا اور کفر پر مصر رہتا ہے تو 3 دن کے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس طرح توبہ کرنا، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ انہوں نے گردنیں کٹوا کر اپنی آخرت بنا لی۔ فرمایا فتاب علیکم، بس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے تورات پر جو رد عمل دکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا، تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، بڑا جو ہے وہ مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ضابطہ حیات عطا کیا ہے، زندگی گزارنے کی کا یہ طریقہ جو ہے اس کتاب کے اندر یہ ہمیں عطا کیا۔ قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی تو قوم نے کہا کہ یہ کتاب بہت سخت ہے اور اس کے احکام بہت مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو تم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ اور اس کے بدلے کوئی آسان کتاب لاؤ یا اس میں ترمیم جو ہے وہ کرا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، اور آزاد زندگی گزارنے والا جو ہوتا ہے اس پر جب بھی کچھ پابندیاں لگتی ہیں تو اس کو خاصی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ ان احکامات پر جب عمل شروع کرو گے تو آسانی ہو جائے گی، یہ خود بخود آسان ہو جائیں گے، آسان محسوس ہو جائیں گے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو نماز جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے وہ منافق پر ہوتی ہے، مومن پر نماز کی کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی بوجھ نہیں ہوتی، یہ وہی بات ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اللہ پاک طاقت سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالتے، ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیت ہے۔ مشکل اس لیے نظر آ رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی نماز کو پڑھنا، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نماز پڑھنا پہاڑ کے برابر سمجھا جاتا ہے، مطلب ان کے لیے اتنی مشقت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
ان کی یہ بات تھی۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کو کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، یہ ایک نبی پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے۔ پھر بتایا کہ یہ آپ جو ہے وہ خود بنا کر لائے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب فرمائے جو کہ سردار تھے کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور میں تمہارے سامنے درخواست کروں گا کہ اے پروردگار، میری قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے، لہذا اس میں ان کی خواہش کے مطابق ترمیم کر دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست وہاں پر کی کہ اے پروردگار، تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مشکل حکم بھی دے سکتا ہے اور آسان حکم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے، یا اس کے اندر جو کوئی رد و بدل ہو جائے، اس کے اندر کچھ آسانیاں ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر، لہذا اس پر عمل کرو، اور اگر شریعت کے جو تقاضے ہیں اس کے بارے میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر یہاں پر ایک نیا مطالبہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سردار گئے تھے، یہ جو باتیں ابھی بتائی، یہ سننے کے بعد وہ سردار کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے، مگر ہمیں کیا معلوم کہ رب بول رہا ہے یا جن بول رہے ہیں یا کوئی فرشتہ بول رہا ہے، لہٰذا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک رب تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کا ذکر پھر فرمایا، قرآن کی آیت ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلے طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان کی گستاخی کی وجہ، یعنی یہ گستاخی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو آواز آ رہی ہے کسی جن کی ہو سکتی ہے، نبی پر الزام ہے، اللہ کی ذات پر الزام ہے، تو ان کی گستاخی کی جو وجہ تھی قرآن نے بیان کی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی، 70 کے 70 مارے گئے۔ 9ویں پارے میں جو قرآن پاک کا 9واں پارہ ہے اس کے اندر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے جو کیا ہمارے احمقوں نے؟ یا اللہ، یہ سب تو بے وقوف تھے، ان کو تو میں لایا تھا، ان کو تو میں اپنی تائید کے لیے لایا تھا، اب جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان ہی الا فتنتک، یہ سب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب تیری آزمائش ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے، یا اللہ، تو مارنے پر بھی قادر ہے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ 70 کے 70 باوجود اس گستاخی کے زندہ فرما دی۔ ان کو سزا کے طور پر مارا تھا کہ جو گستاخی کر رہے تھے، اللہ پاک نے اس لیے بجلی گرا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ زندہ بھی ہو گئے تھے، اللہ سے درخواست کی تو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کر دیے تھے۔ پھر فرمایا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، قرآن کی آیت ہے، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ لوگ جب واپس آئے قوم کے پاس تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل ہو سکے تو کر لینا اور نہ ہو سکے تو نہ کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ اب بات کے اندر کس طرح سے تبدیلی لائے، اللہ معاف فرمائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اگر بتقاضائے بشریت کوئی غلطی ہو جائے، یعنی شریعت کا جو انسانی بشر جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سستی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا تو میں معاف کر دوں گا، یہ بات ہوئی۔ لیکن انہوں نے آ کر کہا کہ اگر عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو میں معاف کر دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ یحرفون الکلمہ، یہاں پر یہ ذکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے تھے، اور اس طرح بدلتے تھے کہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کس طریقے سے جو ہے وہ تھوڑی سی ترمیم کر کے رد و بدل کر دیتے، مگر ان کی تمام گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا، ان ساری باتوں کے باوجود اللہ پاک نے انعامات سے نوازا۔ بڑی لاڈلی قوم رہی ہے یہ بنی اسرائیل۔ پھر آگے جو ان کو ذکر آتا ہے بادلوں کا جو سایہ ہوا، آگے آیت چل رہی ہے،
یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ تقریباً 29 پاروں کے اندر ہے اور اسی طرح سے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر ہے. اور یہ یاد رہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. عبرت حاصل کرنے کے لیے اور مومن کا جو ہے ایمان مضبوط کرنے کے لیے یہ کتاب ہے. اس لیے واقعے کی گہرائی کے اندر جاتے وقت یہ یاد رکھا کریں کہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. تو اس لیے بعض دفعہ جو ہے وہ واقعہ اچانک سے تبدیل ہو جاتا ہے, دوسری بات شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کے یہ عبرت کے لیے کتاب جو ہے وہ بیان ہوتی ہے, اس سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی اچھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.